يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ آل عمران کا 5واں اور تیسرے پارے کا 13واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر کے حساب سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ، اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر زیر کی گردان زیادہ ہوگی، یہ مؤنث کو شو کرتا ہے۔ مثلاً کاف کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ زیر آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب حضرت بی بی مریم کے ساتھ ہوگا، یہ مؤنث کو شو کر رہا ہے، اس لیے یہ زیر یہاں پر لگایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے مریم سے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاکی، تجھے برگزیدہ کر دیا، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا، واصطفاکی، اور تجھے منتخب کر لیا، چن لیا، علی نسائی، تمام عورتوں کے اوپر، کن کی عورتوں کے اوپر؟ علی العالمین، العالمین، جہانوں کی عورتوں کے اوپر۔ تو یا مریم اقنتی، تم اطاعت گزار ہو جاؤ، کس کے؟ لربکی، اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کیا کرو، ورکعی، اور جھکا کرو، مع الراکعین، جس کے سامنے سارے جھکتے ہیں، تمام جھکنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، اور یہ والی، انباء کا مطلب ہوتا ہے خبریں، اور یہ جو خبر ہے ان خبروں میں سے ہے۔ کون سی خبروں میں سے؟ غیب کی خبروں میں سے۔ نوحی، جو ہم، نہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، احترام کا صیغہ ہے، جو ہم وحی کرتے ہیں الیکا، تیری طرف، یعنی یہاں پر خطاب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، بذریعہ وحی ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، اور یہ آگے فرما بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور نہ تھے لدیہم، ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب انہوں نے اپنے قلم ڈالے۔ القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، یلقون، انہوں نے ڈالے، یا انہوں نے، وہ اور نون جمع بناتا ہے، اقلامہم، اپنے قلم، ایہم، کہ کون ان میں سے، یکفلو، کفالت کرے گا، مریم، حضرت بی بی مریم کی۔ یہ اس کی تفسیر دوستو یہ ہے کہ جب حضرت عمران، جو کہ اس وقت کے ایک برگزیدہ اور بیت المقدس کی حفاظت اور صفائی اور ستھرائی، ہر طرح کا انتظام انصرام ان کے پاس ہی تھا، جب وفات پا گئے تو ان کے احترام کے بدلے میں ہر ایک نے کہا کہ اس عمدہ شخص کی بیٹی کی کفالت ہمارے اوپر ہوگی، کیونکہ حضرت بی بی ہنا ان کو لے کر بیت المقدس پہنچ چکی تھیں، اور انہوں نے کہا کیونکہ میں نے منت مانگی تھی اس بچے کی، لیکن کیونکہ یہ بیٹی ہے، لیکن پھر بھی میں اسے گھر تو نہیں لے کے جاؤں گی کیونکہ میں نے منت مانگی ہوئی ہے۔ اس پر ان سب نے مل کر اپنی اپنی کلمے، وہ کون سی کلمیں تھیں جن کے ساتھ وہ تورات لکھا کرتے تھے، انہوں نے ایک پانسے کی طرح ان کو کلموں کو ڈالا کہ جو کلم بالکل اوپر آ جائے گی، تو انہوں نے ایک قرے کی طرح ان اقلام کو جن کے ساتھ وہ اپنی تورات لکھا کرتے تھے، ان کو قرے کی شکل میں ڈالا، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی قلم اوپر آئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ دعویٰ کر چکے ہوئے تھے کہ میں اس بچی کا خالو ہوں، اور وہ تھے بھی اس وقت کے نبی،
تو اس کا حق کفالت مجھے ملنا چاہیے، جس کے اوپر پہلے تو وہ نہیں مانے تھے، لیکن جب وہ کلمے ڈالی گئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہی قرآن کے اندر نکلا۔ وما کنت، اور تم نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرکی وہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں، بکلمات ایک بات کی، من اسمہ جس کا نام ہوگا المسیح، یعنی اللہ تعالیٰ ایک کلمہ تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ کلمہ کیا تھا کہ تمہارے گھر میں تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام مسیح ہوگا۔ یہ خوشخبری دی فرشتے نے حضرت بی بی مریم کو۔ بظاہر تو یہ خوشخبری تھی، لیکن کیونکہ شادی تو ہوئی نہیں تھی حضرت بی بی مریم کی، تو ان کا تو رنگ فک ہو گیا یہ بات سن کر، کیونکہ ان کو یہ یقین تو تھا کہ اگر اللہ نے ایسا کہا ہے تو ہو کے رہے گا، مگر اس کو سنبھالا کیسے جائے گا، اس کے رزلٹ کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ بہت زیادہ پیدل چلنے والے، زمین کی سیاحت کرنے والوں میں سے تھے، اس لیے ان کا نام مسیح پڑ گیا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم، جو مسیح ہوں گے عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ آپ کے باپ تو تھے نہیں اس لیے والدہ کا نام ساتھ لگا، وجیہن ذی عزت ہوں گے اس کے اندر، فی الدنیا اس دنیا کے اندر، والآخرتی اور آخرت کے اندر بھی، ومن المقربین اور وہ کس کے اندر ہوں گے، وہ اللہ کے مقرب بندوں کے اندر ہوں گے، ویکلم الناس اور وہ کلام کریں گے لوگوں سے، فی المہدی اپنے گہوارے میں، یعنی جس کے اندر بچے کو، بہت چھوٹے بچے کو لٹا دیا جاتا ہے، چھوٹا سا گہوارہ، وکہلن اور جب وہ ادھیڑ عمر ہوں گے، کہلن کا مطلب ادھیڑ عمر ہونا، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ تو پھر بھی وہ اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ اب وہ خدشہ جو حضرت بی بی مریم کو تھا وہ اب زبان کے اوپر آ گیا۔ قالت وہ بولیں، ربی اے میرے رب، انا یکون لی کیسے ہوگا، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے ہاں، ولد لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی، ولم کا مطلب اور نہ، یمسسنی نہیں مجھے چھویا، بشر کسی بھی بندے نے۔ قال تو کہا، کذالک اللہ ایسے ہی ہوگا تیرے ساتھ، اللہ نے ایسے ہی کرنا ہے تمہارے ساتھ، یخلق ما یشاء اور اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہم آیت پڑھ رہے تھے ادھر یفعل ما یشاء تھا، یہاں پر یخلق ما یشاء ہے، یعنی تخلیق۔ یہاں سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ وہاں پر اللہ عمل کر رہے تھے، جو ہو رہا تھا ایک عمل، یہاں پر اللہ پیدائش کر رہے تھے۔ یہ ایک طرح سے ایک منہ بھی بند کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور خود وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی روح ڈال چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، تو یہ اس کا بھی رد ہے دوستو۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ قوت کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں، انہیں کسی ذریعے، کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا، جب پورا، قضا کا مطلب پورا کرنا، جیسے ہم نماز کو بھی قضا کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اذا قضا جب پورا کرنا ہو، امرن کسی کام کا، فانما صرف یہ، یقولو وہ کہہ دیتے ہیں، لہو اس سے، کن فیکون ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا، پہلا یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ کیا سکھایا؟ الکتاب کتاب سکھائی، والحکمت
اور حکمت سکھائی، والتوراۃ اور تورات کا علم دیا، والانجیل اور انجیل تو آپ کو عطا کی ہی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل زبانی یاد تھے، ان کے دل کے اوپر اتری ہوئی تھیں یہ دونوں کتابیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہاں پر یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ حکمت دوستو ایک تو دانائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا اس دور کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس دور کے اندر طبیعیات اپنے عروج کے اوپر تھی، تو معجزوں کی شکل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی دی گئی، جن کا ذکر اب آگے آنے جا رہا ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے کن کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ انی کہ میں، انی کا مطلب کہ میں، قد جئتکم میں تمہارے پاس لایا ہوں، جئ کا مطلب ہوتا ہے لانا، قد جئتکم بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیات نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، یہ چھوٹی یہ جو ہے یہ میں کے لیے ہے، اخلقو میں تخلیق کرتا ہوں، لکم تمہارے سامنے تمہارے لیے، من الطین مٹی کے ساتھ، کہیئۃ الطیر ایک پرندے سے مشابہ ایک کھلونا، یعنی مٹی کی شکل کا ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفخو پھر میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، فیہی تمہارے سامنے، فیکونو تو وہ ہو جائے گا، بن جائے گا، طیرم پرندہ بن جائے گا، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا، یہاں پر جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کریں گے کسی بھی معجزے کا تو آخر میں بإذن اللہ ضرور کہیں گے، کہ جو بھی کمالات تھے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہے تھے۔ اور کیا معجزات دیے گئے یہ دیکھیے گا، وَأُبْرِئُ اور میں کیور کرتا ہوں، میں علاج کرتا ہوں، کس کا؟ الاکمہ، اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہو، یعنی بعد میں اس کی بینائی نہ جائے، وہ پیدا ہی اندھا ہوا ہو، تو میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، والابرص اور کوڑھی کو بھی اچھا کر دیتا ہوں، وأحیی الموتى اور مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، حی کا مطلب زندگی دینا، موتا مرے ہوئے کو، بإذن اللہ دیکھیں پھر اللہ کے حکم سے، وأنبئکم اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اب یہ ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا رہے تھے، بما تأکلون جو تم کھاتے ہو، یعنی تم گھر سے جو کچھ بھی کھا کے آؤ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، وما تدخرون اور تم جو ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں کے اندر، یعنی جو تم رکھتے ہو ایک ذخیرے کی شکل میں، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک ان کے اندر، لآیات لکم تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو، ومصدقا لما بین یدی اور جو مجھ سے پہلے کتابیں آئیں، من التورات تورات کی شکل میں یا اس سے پہلے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي اور میں تمہارے اوپر کچھ چیزوں کو، بعد الذی کچھ چیزوں کو، اُحِلَّ کا مطلب حلال کرتا ہوں، حُرِّمَ علیکم جو تم پر حرام ہو گئی ہوئی ہیں، وَجِئْتُكُمْ اور تمہارے پاس لایا ہوں کیا، بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ اللہ کی نشانیاں، فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ اور میری فرما برداری کرو، کیونکہ ایک رسول کی فرما برداری اصل میں اللہ ہی کی فرما برداری ہوتی ہے، ان اللہ ربی بے شک اللہ میرا بھی پالنے والا ہے، وربکم اور تمہارا بھی پالنے والا ہے، فاعبدو اس کی عبادت کرو، یہ اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ھذا صراط مستقیم اور یہی سیدھا رستہ ہے، فلما پس یا جب، احسا محسوس کیا، عیسیٰ منہم عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر، منہم الکفر کفر کو محسوس کیا، یعنی وہ ایمان لا ہی نہیں رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے آپ کو، آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، یہاں تک سازشیں ہو رہی تھیں کہ بادشاہ کو آپ کے خلاف اکسایا جا رہا تھا کہ یہ
لوگوں کے اندر بغاوت پیدا کر رہا ہے. اگر آپ نے اس کا بندوبست نہیں کیا تو یہ تمام لوگوں کو ہم سے ورغلا دے گا. تو اس صورت میں بادشاہ نے اپنے کچھ فوجیوں کو بھیجا کہ آپ کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا جائے. دیکھتے ہیں آگے. قال کہا آپ نے من انصاری کون ہوگا میرا مددگار اللہ اللہ کی طرف. قال الحواریون تو کہا حواریوں نے. اب یہ حواری کون تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے دھوبی تھے جو اپنے سفید کپڑوں کی وجہ سے حواری کہلاتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. قال الحواریون ان حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں تمہارے لیے مددگار اللہ کے سامنے. آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر. واشہد بأننا مسلمون اور گواہ رہنا آپ کہ ہم مسلمانوں میں سے ہوئے. ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے بما انزلتا جو نازل ہوا آپ کی طرف سے. واتبعنا اور اتباع کی ہم نے کس کی؟ الرسول رسول کی. فاکتبنا مہربانی کر کے ہمیں لکھ لیجئے گا. اکتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. فاکتبنا ہمیں لکھ لینا مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے. یعنی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہم نے گواہی دی کہ وہ سچے نبی ہیں اور رسول ہیں اللہ کے اور ہم آپ کے اوپر ایمان لائے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وہ بھی چال چل رہے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بادشاہ نے ان فوجیوں کو بھیج دیا تھا کہ آپ کو پھانسی دی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی چال چلی کہ آپ کو تو گھر کے روشن دان سے سیدھا اوپر اٹھا لیا آسمانوں کی طرف اور آپ کی شباہت اس شخص کے اوپر ڈال دی جو بڑھ بڑھ کر اشارے کر رہا تھا کہ یہ اسی گھر کے اندر ہے اسی گھر کے اندر ہے رہتا. یعنی آپ کے خلاف تھا وہ. تو اس کے اوپر شباہت ڈالی لہٰذا اس کو پکڑ لیا گیا. اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا ایک تاج چڑھا کر اسے سلیب کے اوپر چڑھا دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کا مکر تھا. میں ان سے بہت بہتر مکر کرنے والا ہوں. واللہ خیر الماکرین اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہو سکتا ہے. صدق اللہ العظیم. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي